بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا یہ چیلنج یوٹیوب سبسکرائب کریں، فالو کریں اور اس کو آگے لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ میرا آج کا ٹاپک ہے زیتون کا تیل اور شہد سے علاج۔ شہد کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے اور زیتون کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی شفا رکھی ہوئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسی بہت سی بیماریوں میں گر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ایسی علاج اللہ نے اپنے قرآن مجید میں اور ان چیزوں میں رکھے ہیں۔ میں آپ کو نمبر 1 ایک چیز بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو آپ اس طرح کریں کہ نیم گرم زیتون کے تیل کو مثال کے طور پہ گلے میں درد ہے، بہت زیادہ ہے، آپ کے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ ہلک کے نیچے سے نہیں کھا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے اچھے طریقے سے آپ نے گلے میں مساج کریں، اچھی طریقے سے اس کو مالش کرتے رہیں، اور یہ عمل آپ چاند ہی منٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ گلے میں جتنے بھی درد یا تکلیف ہوں گی یہ اس سے ختم ہو جائیں گی۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خواتین کی ایک بیماری ہوتی ہے، عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اور خواتین کے جو پستان ہوتے ہیں اس میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی مضر بیماری ہے، اللہ نہ کرے اللہ کسی خاتون کو اس بیماری میں مبتلا نہ کرے، لیکن آج کل آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اس جو خواتین کے جو پستان ہوتے ہیں اس میں درد نکل جاتا ہے، اس پہ دانے ہو جاتے ہیں، اور اسی سے کینسر جیسی مضر بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ بہت علاج کرواتے ہیں لیکن یہ بیماری کسی طرح ختم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں آپ کو ایسا ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر پستان پہ زخم پڑ جائیں یا دانے نکل آئیں اور درد کی شدت ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 تولے زیتون کے تیل میں 2 تولے کٹا ہوا پیاز، کٹے سے مراد ہے جس طرح پیاز کو چھل کے آپ اس کو باریک کر لیتے ہیں، اس کو کاٹ کے باریک کر کے پھر آپ نیم ایک درخت ہے اس کے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں میں کو آپ نے اس طرح کرنے کہ مکس کر کے پھر آپ نے اس کو ایک مرہم بنانی ہے۔ مرہم بنا کے کچھ عرصہ آپ لگاتار ان زخموں پہ لگائیں، تو یہ زخموں پہ لگانے سے انشاءاللہ پستان میں جو درد ہو جاتا ہے یا اس سے جو دانے نکلتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا اعصاب بہت کمزور ہوتا ہے، ایک تو بعض لوگ جو تعلیم پڑھتے زیادہ ہیں یا خاص کر بچوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، وہ ہر وقت بیٹھ کے پڑھنے سے ان کا دماغی عفصہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عفصہ کمزور ہونے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی بہت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ لوگوں کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر میں زیتون کے تیل سے روز رات کو سوتے وقت مالش کریں۔ اب مالش کرنے کا بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے سر پہ تیل لگا لیا، تیل لگانے کو مالش نہیں کہتے۔ مالش کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح تیل لگائیں اور اپنے سر سے انگلیوں کے اندر ڈال کے اچھی طریقے دماغ کو مالش کریں، تو اس سے چند ہی دن آپ اس کی مالش کرنے سے آپ کا جو دماغ کا حافظہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے دماغ میں یہ خشکی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور آپ کو جو ہے نا دماغی معاوضے میں جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں یہ جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں اور ہر وقت وہ بیمار رہتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین یہ چیز ہے کہ زیتون کا تیل
اس سے مالش کریں آپ روزانہ بچوں میں، جس طرح ٹانگوں پہ مالش کر دی، سر پہ مالش کر دی، اس کے جسموں میں مالش کر دی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت بھی صحیح ہوتی ہے اور جسم بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں دانے نکل جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پھنسی پھوڑے بھی بولتے ہیں۔ تو وہ جب دانے نکلتے ہیں تو ان دانوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیپ جو ہوتی ہے وہ اندر ہی اس کے رہتی ہے اور پیپ باہر نہیں نکلتی۔ جب تک وہ پیپ باہر نہیں نکلے گی تو اس وقت تک اس دانے میں درد بھی بہت ہوگا اور اس کی وجہ سے جسم میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے یہ کام کریں کہ جب دانے بہت زیادہ ہوں اور وہ دانہ کسی بھی طریقے سے پھٹ نہ رہا ہو، تو آپ نے پیاز اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے، مثلا کسی چیز میں زیتون کا تیل اور پیاز کو خاص کر کسی چیز میں کوٹ کے اس کا صفوف سا بنا لیں، اور اس میں جو ہے نا زیتون کا تیل ڈال کے پھر اس کو گرم کر دیں۔ گرم کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بار بار زخموں پہ لگائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے زخم ہوں گے اس کے اندر سے پیپ نکل جائے گی، جو زخم پھٹے گا پیپ نکلے گی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زیتون کا تیل لگانا ہے، زیتون کا تیل لگا کے اوپر کسی پٹی سے اس کو باندھ دینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو جو پیپ ہے وہ تو نکل جائے گی، لیکن زخم سے یہ ہوگا کہ آپ کا زخم خراب نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا دیں گے، اوپر پٹی کر لیں گے، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو پیپ ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ تو دوسری چیز ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹھار ایک بیماری کا نام ہے جو خواتین میں پائی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کمزور ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عورتوں میں بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن سے یہ مراد ہوتی ہے یا تو وہ بچے پیدائشی تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، یا جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی سوکھے ہوتے ہیں، جس طرح ایک کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا ہوں۔ خرگوش ایک جانور کا نام ہے، تقریباً ہر بندے نے یہ سنا ہوا ہوگا اور کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ خرگوش کا تیل، اگر فرض کریں اگر آپ کو کہیں سے خرگوش نہیں مل رہا تو آپ بازار میں جائیں، یہ مرغیاں وغیرہ والے جو ہوتے ہیں یہ بھی تقریباً ان کے پاس بھی یہ خرگوش ہوتے ہیں، تو ایک خرگوش لیں، اس کے گوشت میں زیتون کے تیل ڈالیں اور اس کے گوشت کو اس تیل میں ڈال کر پکائیں۔ پکانے کے بعد جو سوکھے اور کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کھلائیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ بچہ صحت مند بھی ہوگا اور اس کے اندر سے یہ سوکھا پن جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اسی طرح آگے زیتون کے تیل سے بے شمار بیماریوں کے علاج ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور تاکہ یہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، اگر اس میں سے کسی ایک بیماری کا بھی وہ علاج کروائیں گے، اس سے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے تو اس مریض کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایک راستہ بندہ بتاتا ہے، وہ راستہ بتانے سے وہ بندہ اپنے مذہب پہ پہنچ جاتا ہے، تو راستہ بتانے والے کو بھی ثواب ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے مذہب پر بھی بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا آغاز ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔